یہ جو دل ہے، دل اس کو بادشاہ کیا چیز بنائے گی؟ رمضان کیسے بنائے گا؟ اب سمجھنا، رمضان ایسے بنائے گا، سبحان اللہ۔ میرے آقا علیہ السلام کی حدیث پڑھنے لگا ہوں، ذرا توجہ سے بیٹھتا ہوں۔ قال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نوم الصائم عبادت۔ یہ اب سنے گا نا روزہ کھانے والا تو پھر اسے قدر آئے گی۔ نوم الصائم عبادت ونفسه تسبیح ودعاؤه مستجابا وعمله مضاف۔ دل ہی نہیں کرتا کہ اس حدیث کو آدمی چھوڑے، اور آپ کا دل نہیں کرے گا کہ سن کے سیر نہیں ہوں۔ کیسے؟ معمولی مقام ہے۔ نوم الصائم عبادہ، روزے دار جب سو رہا ہو، بشرطے کہ نماز اور تراویح کا ٹائم نہ ہو، سو رہا ہو، بے شک باہر حدیث بیان کرنا۔ نوم الصائم عبادہ، روزے دار کا سو جانا بھی اللہ کے ہاں عبادت لکھا جاتا ہے۔ کہو سبحان اللہ۔ روزے دار تو وہ جوتیاں سیدھی کیا کرو ایک دوسرے کی، کیوں؟ یہ عالم ہے، یہ فاضل ہے، نہیں یار روزے دار ہے۔ کتنا مقام ہے؟ نوم الصائم، روزے دار کی نیند عبادت ہے۔ حالانکہ یہ مقام علماء کا ہے کہ عالم بعمل، دین کا خادم جب سو رہا ہوتا ہے اس کا سونا بھی عبادت لکھا جاتا ہے۔ لیکن آج معاملہ رمضان میں کیسی رحمت آئی ہے۔ نوم الصائم عبادہ، اگلی بات وَنَفْسُ تَسْبِیحًا۔ کئی آدمی کی عادت ہوتی ہے نا، وہ خراٹے مارتے ہیں، سو رہے ہوتے ہیں، دوسرے کو نیند نہیں آ رہی ہوتی ان کی وجہ سے، یا سانس آرام سے چل رہا ہوتا ہے۔ روزے دار کے سانس کو حدیث پاک میں کیا کہا گیا؟ وَنَفْسُ تَسْبِیح، فرما روزے دار جب سو رہا ہے، سانس چل رہا ہے جلدی سے، آہستہ آہستہ، جس طرح بیماری میں یا صحت میں، فرما وَنَفْسُ تَسْبِیحًا، اس کا جو سانس چلنا ہے یہ تسبیح، اللہ کی تسبیح لکھی جاتی ہے۔ اس نے پڑھا سبحان اللہ، لکھ دو ثواب۔ اس نے پڑھا الحمدللہ، ثواب لکھ دو۔ اس نے پڑھا لا الہ الا اللہ، ثواب لکھ دو۔ اس نے پڑھا سبحانک اللہم و بحمدک، تسبیح کا ثواب لکھ دو۔ میرے اللہ، روزے دار سو رہا ہے، تو نے سونے کو عبادت بنا دیا ہے، کتنا تو رحیم ہے، اور اس کا ساتھ چل رہا ہے، کوئی زبان سے سبحان اللہ نہیں نکل رہی، وہ عورت سو رہی ہے، کوئی الحمدللہ نہیں نکل رہی، کوئی بزرگ سو رہا ہے، کوئی الحمدللہ نہیں نکل رہی۔ اللہ فرماتا ہے مجھے روزے دار سے اتنا پیار ہے، اتنا پیار ہے کہ نفسو تسبیح، اس کا سانس چلنا بھی میں تسبیح لکھ رہا ہوتا ہوں۔ منٹ میں کتنے سانس آتے ہیں؟ آدھے گھنٹے میں کتنے آتے، گھنٹے میں کتنے آتے؟ جتنی دیر سوئے گا سانس چلتا رہے گا وہ تسبیح لکھی جائے گی۔ اس لیے ہم خطباء، علماء اور مجھ جیسے چھوٹے مولوی روتے ہیں کہ بدقسمتی ہے کہ آدمی رمضان کے مہینے میں اللہ کی لعنت کا مستحق بن رہا ہو اور نبی علیہ السلام کی بد دعا کا مستحق بن رہا ہو کہ روزہ نہیں رکھ رہا۔ جس نے روزہ رکھا اس کے لیے بھی سورج غروب ہو گیا، جس نے نہیں رکھا سورج غروب ہو گیا۔ جس نے تراویح پڑھی اس کے لیے بھی عشاء کا ٹائم گزر گیا، جس نے نہیں پڑھی اس کا بھی ٹائم گزر گیا۔ سبحان اللہ۔ پھر آگے حدیث میں سنیں، نوم الصائم عبادہ ونفس تسبیح ودعاء مستجاب۔ یہ درجہ جو ملتا ہے نا بہت کم لوگوں کو ملتا ہے۔ فلاں مستجاب الدعوات ہے، اور جو مستجاب الدعوات ہوتا ہے نا بہت بڑا اس کا عہدہ ہوتا ہے، بہت بڑا عہدہ ہوتا ہے۔ گجرانوالے میں میری نظر میں دو آدمی ہیں، ایک انتہائی غریب ہے مستجاب الدعوات ہے، اور ایک انتہائی امیر ہے لیکن مستجاب الدعوات ہے۔ اللہ آپ سب کو اور مجھے بھی مستجاب الدعوات بنا۔ مستجاب الدعوات دعا کی، اللہ نے دعا کو رنگ لگا دیا۔ سبحان اللہ۔ ہاں ایک بات یاد رکھنا، دعا کا ایک ٹائم ہوتا ہے۔ آپ میں سے کوئی بیٹھا ہے مستجاب الدعوات، دعا کی ہے مستجاب الدعوات،
اللہ تجھے بیٹا دے، شادی کل ہوئی ہے، بیٹا 8-9 مہینے کے بعد آئے گا، اس کو نہ کہا کرو گے دعا قبول نہیں ہے۔ ایک آدمی کو کہا اللہ تجھے حج نصیب کرے، ربیع الاول ہے، حج قبول ہو گیا، دعا قبول ہو گئی ہے، حج انشاءاللہ ذوالحج میں ہوگا، پہلے نہیں ہوگا۔ مستجاب الدعوات جو مستقل ہوتا ہے وہ بہت بڑا انسان ہوتا ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے میری امت میں سے کئی ایسے لوگ ہیں، کئی ایسے لوگ آ جائے تو کوئی خوش نہیں ہوتا، کوئی ویلکم نہیں کرتا، مرحبا نہیں کہتا، عالم و سالم و مرحبا نہیں کہتا، بخیر راغلے نہیں کہتا، آ جائے بس آ گیا، چلا گیا تو کوئی نہیں پوچھتا کدھر گیا ہے، کدھر گیا ہے، کدھر گیا ہے، کوئی نہیں پوچھتا۔ لیکن اللہ کے ساتھ ان کا ایسا تعلق ہوتا ہے، حدیث میں آتا ہے ہاتھ اٹھانے کی دیر ہوتی ہے، رب ذوالجلال دعا کو رنگ لگا دیتے ہیں۔ سبحان اللہ، ہم نے زندگی میں ایسے لوگ دیکھے، اللہ پاک آپ کو بھی دکھائے۔ تو مستقل مستجاب الدعوات بہت بڑا رینک ہے، اور اس میں بڑا دخل ہے رزق حلال کھاؤ اور کھلاؤ، نظروں کی حفاظت کرو، کبیرہ گناہ سے بچو، اور تہجد پوری زندگی پڑھو اور پتہ بھی نہ چلے کہ یہ تہجد گزار ہے، اور امت کے خیر خواہ بن جاؤ اور رو رو کے امت کے لیے دعائیں کرو، مستجاب الدعوات بن جاؤ۔ لیکن رمضان میں کیا معاملہ ہے؟ فرمایا وَدُعَاءُ مستجاب، روزے دار کی دعا وہ مستجاب ہوتی ہے، اسے کہا کرو میرے لیے دعا کرنا، میرے لیے دعا کرنا، میرے لیے دعا کرنا۔ اس سنت پہ بھی عمل کرنا۔ آج شام تک کم از کم 5 آدمیوں کو آپ نے کہنا ہے، وہ جیسا بھی ہے، نبی علیہ السلام کی زبان عطر پہ یقین کر کے روزے دار مرد و عورت کو کیا کہنا ہے؟ میرے لیے دعا کرنا، میرے لیے دعا کرنا، میرے لیے دعا کرنا۔ آپ مجھے بتائیں ہر حاجی کوئی جنید بغدادی اور باجزید بستامی ہے رحمہ اللہ تعالی؟ لیکن میرے آقا نے کیا فرمایا؟ حاجی کو کہو میرے لیے دعا کرنا۔ خود فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا تھا اشرکنا یا اخی، ہے میرے چھوٹے سے بھائی ہمیں بھی دعاؤں میں یاد رکھنا۔ تو معلوم ہوا جز وقتی یہ فضیلتیں مل جاتی ہیں تو جو روزے دار ہے کتنا خوش نصیب ہے۔ وَدُعَاؤُهُ مُسْتَجَابًا، جو وہ دعا سچے دل سے کرتا ہے قبول ہوتے ہیں۔ میں ممبر پہ بیٹھا ہوں، آپ مجھے خطیب مانتے ہیں، استاذ مانتے ہیں، آپ میری عزت کرتے ہیں، حالانکہ آپ مجھ سے بہتر ہیں، لیکن میں حدیث پہ عمل کرتی ہوئی سب کو کہہ رہا ہوں کہ شام اگر یاد رہا تو میرے لیے دعا کرنا، کہو انشاءاللہ۔ حدیث پہ عمل ہو گیا، میں آپ کے لیے کروں گا، جس کا نام یاد، اس طرح سب کے لیے دعا کر دینا۔ لیکن یہ مقام کس وجہ سے ملا ہے؟ رمضان کی وجہ سے ملا ہے۔ وَدُعَاءُ مُسْتَجَاب، فرمایا روزے دار کی دعائیں اللہ قبول فرماتا ہے۔ اب شک نہ کرنا، بس میرے آقا نے فرما دیا نا ما ینطق عن الہوی ان هو الا وحی یوحی۔ اور پھر آخری ایک فضیلت بھی سن لیں روزے دار کے بارے میں، وَعَمَلُ مُضَاف، وَعَمَلُ مُضَاف، روزے دار کا جو عمل ہے، روزے دار کا جو عمل ہے، فرما اس کو کئی گنا بڑھا دیا جاتا ہے۔ اس کو تو آپ آسانی سے سمجھ جائیں گے، میری مائیں بہنیں بھی سمجھ جائیں گی۔ کیسے؟ نفل کا ثواب فرض کے برابر، عملہ مضاف، نفل پڑھے